وہاں پر کوئی ہے. کون ہے وہاں؟ مار دے گا ہمیں وہ. اس کمرے میں کالا سایہ ہے. وہ دیکھو کوئی گزرا. I can feel someone breathing. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل دا ڈارک شیڈوز بائی RHL. کالا جادو کائنات کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے. جب شیطان ملعون ہوا تو اس نے انسان کو بہکانے اور غلط راستوں پہ لگانے کی قسم کھائی، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ کالا جادو ہے، جسے استعمال کر کے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے. آج کی کہانی ایک بھائی کی ہے جن کی شناخت میں آبویس ریزنز کی وجہ سے ظاہر نہیں کروں گا، پر ان پہ اور ان کی وائف پہ کالا جادو کیا گیا تھا تاکہ ان کے یہاں اولاد نہ ہو. آج کی کہانی میں کچھ بہت انٹینس اور ڈسٹربنگ واقعات ہیں، خاص کر جو ان کو خواب آتے تھے. تو اگر آپ کمزور دل کے ہو تو میرا مشورہ ہے آپ یہ کہانی مت سننا، کیونکہ وہ واقعات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. اور اگر برداشت کر سکتے ہو تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا. چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشنز کو آن بھی کر دینا. ایسا کرو گے تو میری موٹیویشن بڑھے گی اور میں آپ کے لیے اور انٹرسٹنگ کہانیاں لاتا رہوں گا. چلو اب شروع کرتے ہیں. میری زندگی بہت اچھی اور خوشگوار ہوتی تھی. اللہ نے بچپن سے ہی بہت نوازا تھا. ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. پاپا کا اپنا بزنس ہے اور امی اسلام آباد کے ایک اسکول میں پرنسپل ہیں. میں اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں. بچپن سے ہی خوشحالی دیکھی ہے، نہ فائنینشلی کبھی کوئی پرابلم ہوئی، نہ کوئی سیریس بیماری وغیرہ. میں نے اپنا بیچلرز فاسٹ سے کمپیوٹر سائنس میں کیا تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا. پاپا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بزنس دیکھوں، پر خود سے کچھ کرنا چاہتا تھا. اسپورٹس میں بھی اچھا تھا اور میوزک میں بھی بہت انٹرسٹ تھا. دوستوں کے ساتھ اکثر گٹار وغیرہ بھی بجاتا تھا. یعنی اوور آل ایک بہت آئیڈیل زندگی تھی. ہم لوگ اپنے ددیال سے بہت قریب ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد میں رہتے ہیں. ددیال میں میرے 2 چچا اور ان کی فیملیز ہیں. دونوں چچا بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوزیشن پہ کام کرتے ہیں اور چھوٹے چچا نے ہی مجھے اپنے ساتھ کمپنی میں جاب پہ لگوایا تھا. چھوٹے چچا کی بیٹی، اس سے میری منگنی تو نہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ شروع سے ہی تھا کہ ہمارا رشتہ کروا دیں گے، پر کوئی فارمل بات نہیں ہوئی تھی. ہمارا ننھیال لاہور میں تھا، پر ہم ان سے اتنے کلوز نہیں تھے کیونکہ وہاں صرف چھٹیوں وغیرہ پہ ہی جانا ہوتا تھا. اب دوستوں کے ساتھ میوزک کرتے وقت میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی جو میرے ایک دوست کی کزن تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. گھر میں بات ہوئی تو گھر والوں کو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اور جب چچا کی فیملی کو بتایا تو ان کو بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اور نہ ہی میری کزن کو. ہماری شادی ہو گئی اور 2013 میں ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا چلا گیا. آسٹریلیا میں بھی مجھے خرچے کی یا فیس کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ گھر سے آ جاتی تھی. اور 2014 میں نے اپنی وائف کو بھی آسٹریلیا ایز اے ڈیپینڈنٹ بلوا لیا تاکہ ڈگری کے بعد جب پرماننٹ ریزیڈنسی ڈالنی ہو ہم دونوں ساتھ ڈال دیں. میری وائف جب آسٹریلیا آئی تو میں بیچلرز کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، تو ہم ایک انڈونیشین فیملی کے ساتھ رہنے لگے. انہوں نے ہمیں ایک روم دیا جہاں ہم 3 مہینے رہے، مگر وہ ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری زندگی کا بہت برا ایکسپیرینس تھا تو غلط نہیں ہوگا. بہت ایشوز ہوتے تھے، بہت لڑائیاں، جنگلی تھے وہ لوگ. تو ہم جلد سے جلد وہاں سے موو ہونے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگے. ہمیں ایک گرینی ہاؤس ملا. گرینی ہاؤس گھر کے پیچھے کا ایریا ہوتا ہے جو کہ مین گھر سے الگ ہوتا ہے، جسے اکثر لوگ یہاں رینٹ پہ دیتے ہیں. یہ ایک انڈین فیملی کا گھر تھا اور ہم نے اسے رینٹ پہ لے لیا. یہ گرینی ہاؤس ایک بہت زبردست 2 بیڈروم یونٹ تھا جس کا اپنا واش روم اور کچن تھا اور ساری ضروری ایمنیٹیز تھیں. اپنا گراج بھی تھا جو کہ مینول تھا، پر اسے لاک کر سکتے تھے. یہاں آ کے ہمیں خوشخبری ملی کہ میری وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے. ہم بہت خوش تھے. یہ گھر ہمارے لیے خوش نصیبی لایا تھا
اور اب ہم ایک نئی زندگی کے آنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب معاملات جب عجیب ہونے لگے جب پریگننسی کا پہلا ٹرائمیسٹر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کا الٹرا ساؤنڈ کروا کے لنچ کرنے گئے تھے۔ اس روز مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، بہت عجیب سی، اور میں نے بیگم کو بھی کہا کہ آج میں سینے پہ ایک بھاری پن محسوس کر رہا ہوں اور ایک عجیب انزائٹی ہو رہی ہے۔ پر ہم لوگ جب جوان ہوتے ہیں اور نارملی صحت مند ہوتے ہیں تو ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ پر اس رات سے مجھے عجیب سے خواب آنا شروع ہوئے، عجیب خوفناک سے خواب جو پورے ہفتے آتے رہے۔ میں آپ کو اپنا خواب بتاتا ہوں۔ یہ خواب ایک بہت کم روشنی والے کمرے سے شروع ہوتا ہے اور دور سے۔ میں اس خواب کو ایک تیسرے شخص کے نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تاریکی میں شیپس نظر آتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں، اور ایک ایسی آواز آتی ہے، یہ آواز بہت گہری ہے، بہت بیس ہے اس میں، اور جیسے جیسے وہ آواز بڑھتی ہے میں اسے اپنے جسم میں گھستے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ جیسے ہی آواز زیادہ ہوتی ہے میرا خواب صاف ہونے لگتا ہے اور میں کچھ دیکھنے لگتا ہوں۔ میں اس آواز اور اس احساس سے بہت زیادہ مغلوب ہو رہا ہوں، لیکن میں فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک عورت ہے جو بے چین ہے اور تڑپ رہی ہے۔ سب کچھ بہت تاریک ہے، پر میں دو کالد لوگ دیکھتا ہوں۔ جب میں قریب جاتا ہوں اور کی آواز بڑھتی ہے تو روشنی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، پر بہت کم۔ اب وہ دو لوگ چار ہو جاتے ہیں، اور میں اور دیکھتا ہوں کہ وہ عورت بے چین ہے کیونکہ ان چاروں لوگوں نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ شدت کے ساتھ چیختی ہے اور کی آواز بڑھنے اور بھاری ہونے لگتی ہے۔ یہ سب میری روح کو ہلا دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اسے کیسے بیان کروں۔ یہ ایسا احساس تھا جو میں نے صرف اس خواب میں محسوس کیا تھا۔ وہ اور زور سے چلانے لگتی ہے۔ صاف ہے کہ یہ ایک بہت عجیب و غریب ریچولسٹک کمرہ ہے جسے کئی موم بتیوں سے روشن کیا گیا ہے۔ جب وہ چلاتی ہے میں قریب جاتا ہوں۔ اس عورت کے جسم پہ کیچڑ لگی ہے۔ کچھ بہت غلط ہے۔ وہ صرف آزاد ہونے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ وہ کلیئرلی بہت تکلیف میں ہے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے اس کا پیٹ تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، جیسے تیزی سے حمل بڑھ رہا ہو۔ اب وہ زور زور سے لاتیں مار رہی ہے اور اپنے بازوؤں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اور زور سے چلانے لگتی ہے جیسے جیسے اس کا پیٹ بڑھتا ہے۔ جب لگتا ہے کہ وہ فل ٹرم ہو گئی ہے اور حمل تیار ہے میں قریب جاتا ہوں۔ شور اور زیادہ ہوتا ہے اور مجھے اس کے پیٹ کے اندر سے بڑی انگلیاں نظر آتی ہیں جو اس کے پیٹ کو کھینچ کر اور چیر کر باہر آنے لگتی ہیں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیروں کو نہیں پکڑا ہوا بلکہ اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ ہر ایک زنجیر پکڑے ہوئے تھا۔ وہ لڑنا چھوڑ کر اور زور سے چلانے لگتی ہے۔ اس کی چیخیں بہت تیز ہو گئی اور کی آواز گہری اور انتہائی زوردار ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے تو بہت ہی گہرے سیاہ ہاتھوں نے عورت کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور پھر جلد ہی اپنے ہاتھ واپس اندر لے لیے۔ میں اور قریب جاتا ہوں۔ ایک گنجا سر اس عورت کے پیٹ میں جو سوراخ کیا گیا تھا اس میں سے اندر سے نکلتا ہے۔ اس نے سر نیچے کیا ہوا ہے۔ کی آواز زیادہ گہری اور سنگین ہو رہی ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ وہ شخص اٹھتا ہے اور عورت نے بہت دیر پہلے حرکت کرنا بند کر دی تھی، اور یہ چیز آہستہ آہستہ کی آواز میں ابھرتی جا رہی ہے۔
یہ ایک گرے کلر کی مخلوق ہے، شاید کوئی شیطان۔ میں قریب جا رہا ہوں اور خوف زدہ ہو رہا ہوں۔ جب یہ مکمل طور پر باہر آ جاتا ہے تو یہ اس عورت کے جسم کے اوپر ہوا میں ہوتا ہے۔ مجھے اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہیں، سر نیچے ہے۔ ایک دم اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی بھیانک چمکدار زرد رنگ کی آنکھیں مجھے اتنا ڈرا دیتی ہیں کہ میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈراؤنا خواب پہلی بار آیا تھا۔ ڈراؤنے خواب تو ہر ایک کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، مگر اس خواب کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی کہ میرے بیان سے باہر ہے، اور خاص کر ایسا خواب جب میری وائف پریگننٹ تھی۔ اسی لیے میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے وائف کو بتایا تو اس نے مجھے منع کیا کہ برے خوابوں کا ذکر نہیں کرتے، پر میں نے یہی خواب مسلسل 7 دن دیکھا اور میں ہر بار گھبرا کے اٹھ جاتا تھا۔ ان دنوں میرا سر بھی بھاری رہنے لگا، جیسے کسی نے اسے پکڑ کر دبایا ہوا ہو۔ میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا اور اسے بتایا کہ مجھے نائٹ میئرز آ رہے ہیں، تو اس نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کو کہا، مگر وہ سب نارمل تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہے فیور ہے، اور ہے فیور کی وجہ سے آکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور نائٹ میئرز آتے ہیں۔ پر اب میری وائف کو ہر رات محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے پیر پہ ٹھنڈے ہاتھ لگاتا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ میں ہوں، پر میں نہیں تھا۔ اب میری وائف کی جویلری میں سے کچھ انگوٹھیاں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمیں لگا کہ ہم کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں، پر ایک ایک کر کے اور بھی جیولریز غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ نہ کوئی بریک ان تھا، نہ کسی کے اندر آنے کے آثار کہ چوری ہوا ہو۔ پریشانی میں ہم نے ایک روز پورا گھر چھان مارا تو ہماری الماری سے ہمیں میری نماز کی ٹوپی ملی، جس پہ کئی سیفٹی پنس لگی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ تو بندش والا معاملہ لگ رہا ہے۔ اس روز پہلی بار میں نے یہ لفظ سنا تھا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ بندش کیا ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات سن تو لی، پر مجھے یہی تھا کہ ہم پہ کون بندش کروائے گا۔ ہمارا نہ کوئی دشمن ہے، نہ ہی ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس بات کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی، ٹوپی سے سیفٹی پنس نکالی اور انہیں پھینک دیا۔ پر اب چیزیں اور عجیب ہونے لگیں۔ میری وائف کے جسم پہ اب اسکریچز پڑنے لگے، جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر ناخنوں سے اسکریچ کیا ہو، اور ہر رات کو نئے اسکریچز ہوتے۔ ہم نے مڈ وائف کو دکھایا کہ کہیں پریگننسی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی، پر انہیں بھی نہیں سمجھ آیا، بلکہ الٹا اس نے میری وائف سے اکیلے میں پوچھا کہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس والا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہماری جیولری تو نہیں ملی، مگر اب میری بیوی کے کپڑے غائب ہونے لگے۔ میرا سر بہت بھاری رہنے لگا کہ آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہوتا تھا، اور بہت نیند آتی تھی تو میں سارا دن پڑے سونے لگا۔ مشکل سے جاب کرتا اور پھر پورا دن پڑے سوتا رہتا۔ میری بیوی الگ سوتی رہتی۔ اس کے جسم پہ اسکریچز بڑھتے گئے، اس کے کندھوں پہ، سامنے، پیچھے، پیروں پہ، ہر جگہ اسکریچز ہی اسکریچز تھے۔ اب اس کا ہر 2 ویک میں مڈ وائف سے اپوائنٹمنٹ ہوتا، کیونکہ بیبی کی گروتھ رک گئی تھی۔ میرے سر کا الگ علاج چلنے لگا۔ ہم گھر والوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ جب بھی ان سے بات ہوتی تھی تو اپنی کوئی پریشانی یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ بس اپنے اسی دوست سے کہتا تھا تو وہ بار بار یہی کہتا کہ اس کا کچھ کراؤ، یہ معاملہ صحیح نہیں لگ رہے۔ بس یہ سمجھیں کہ ہم عجیب سی پریشانی میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اور ایسے گھرے ہوئے تھے کہ اس کا حل نکالنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک روز میں واش روم صاف کر رہا تھا تو مجھے باتھ روم کے کیبنٹ سے، جہاں میں ٹوائلٹ پیپرز رکھتا تھا، وہاں سے پھر اپنی ٹوپی ملی، اسی طرح سیفٹی پنس لگے ہوئے، جسے میں نے پھینک دیا تھا۔ میں نے اپنی وائف کو دکھایا اور فوراً پاکستان اپنی امی کو فون کیا اور ان کو سارے معاملات بتائے کہ ہمارے ساتھ پچھلے 1-2 مہینے سے یہ سب ہو رہا ہے۔ امی کو شک ہوا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں آسیب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے لاہور میں میرے ننیال والوں کو اس بات کا بتایا۔ لاہور کے ایک بڑے مدرسے میں
میرے ماموں کے ایک عالم جاننے والے تھے، وہ بہت نیک اللہ والے تھے۔ ماموں نے انہیں سب بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں کوئی آسیب نہیں ہے، بلکہ کسی نے اولاد کے لیے بندش کرائی ہے۔ انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا، نہ کوئی ہنٹ دیا۔ ہمارے لیے یہ بہت شاکنگ بات تھی۔ کون کرا سکتا تھا؟ اور کسی کو میرے یہاں اولاد ہونے سے کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں توڑ کر دوں گا، پر ہم لوگوں کو پاکستان آنا پڑے گا، کیونکہ آسٹریلیا میں وہ وقتی طور پر اس جادو کو روک تو سکتے ہیں، پر مکمل علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے پاکستان جانے سے منع کر دیا، کیونکہ میں نے اس وقت پرماننٹ ریزیڈنسی ڈالی تھی، اور جب تک وہ نہیں مل جاتی میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے وہیں سے علاج شروع کیا اور پڑھائی بتائی۔ اب پڑھائی کرتے ہوئے 3 دن ہوئے تھے کہ میں رات میں پھر خواب دیکھتا ہوں۔ مجھے وہی خواب دوبارہ آتا ہے، لیکن ہر چیز اس بار زیادہ واضح ہے، زیادہ حقیقت سے قریب ہے، زیادہ شدید ہے۔ وہ عورت اب بھی چلا رہی ہے، اور میں پہلے سے زیادہ قریب ہوں۔ میں اس کے پیٹ کے اندر ہاتھ دیکھتا ہوں۔ میں ایک گرے کلر کا گنجا سر دیکھتا ہوں جو زبردستی پیٹ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اب میں بہت قریب ہوں اور مجھے سب کچھ دیکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا کھلا ہوا پیٹ دیکھتا ہوں اور ہر جگہ خون ہی خون ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہوتے ہیں، اور پھر یہ گرے شخص تیزی سے اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور میری آنکھوں پہ جما دیتا ہے۔ یہ مجھے اتنا ڈرا دیتا ہے کہ میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن میں اس کے بعد ہونے والے واقعات کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، تو میں ڈرارز میں پیناڈول ڈھونڈتا ہوں تو مجھے نہیں ملتی، تو میں اٹھ کر باہر اپنی گاڑی میں جاتا ہوں جو گیراج میں پارک ہوتی تھی۔ میں گاڑی میں ایک پیناڈول کا پتا رکھتا تھا۔ جب میں گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوں اور پیناڈول نکالتا ہوں تو مجھے چیخنے کی آواز آتی ہے، جیسے میرے پیچھے سے آئی ہو۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، مگر چیخ آتی رہتی ہے اور مجھے کوئی سورس نظر نہیں آتی۔ مجھے خوف آتا ہے اور میں گھر پہ جانے لگتا ہوں تو کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی کی ونڈ سکرین کرچے کرچے ہو گئی تھی۔ گاڑی گیراج میں تھی تو باہر سے تو کوئی چیز آ کے نہیں لگ سکتی تھی، اور اسی وقت مجھے اندر سے بیگم کی درد بھری چیخ آتی ہے۔ میں اندر بھاگتا ہوں تو وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ میں ایمبولینس کال کرتا ہوں اور اسے لے کر ہاسپٹل پہنچتا ہوں۔ چیک اپ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مس کیریج ہو گیا۔ میری بیگم کے پیٹ پہ اس بار گہرے اسکریچ مارکس تھے، جیسے کسی نے اسے بڑے ناخنوں سے اندر گاڑ کر اسکریچ کیا ہو۔ ہم دونوں بہت ٹوٹ گئے تھے، مگر اس وقت ایک اور مشکل میں پھنس گئے تھے۔ ہاسپٹل والوں نے مجھ پہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے شک کیا تھا اور پولیس بلا لی تھی، کیونکہ میری بیگم کے پیٹ پہ اور پورے جسم پہ کافی اسکریچز تھے۔ پولیس نے اسٹیٹمنٹس لیے اور اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، پر میری وائف کو بھی مینٹل چیک اپ کروانا پڑا کہ کہیں وہ خود کو تو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ پر یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ کو لاہور میں پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئے تھے، اداس ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہمارا غم کم ہو گیا۔ اب بیگم کو کوئی اسکریچ مارکس نہیں پڑتے تھے، نہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ ہاں، بس سر بھاری رہنے لگا تھا، وہ کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 2 سال تک اولاد کے لیے ٹرائی کیا، پر اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہے۔ اللہ والے یہی کہتے تھے کہ انہیں پاکستان آنا پڑے گا تاکہ اس کا مکمل توڑ ہو سکے، پر پہلے تو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا پاکستان جانے کا، اور اگر کبھی ارادہ بنتا بھی تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا کہ ہم نہیں جا پاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم میاں بیوی نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمیں اولاد نہیں ہوگی۔ میں اپنے کیریئر میں مصروف ہو گیا، اور اب میری بیوی نے بھی جاب شروع کر دی اور ساتھ کمیونٹی میں بھی انوالو رہنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں وہاں بہت اچھے نیک لوگ ملے، ان سے دوستی بھی ہوئی، اور ہم اب اپنے دین کو سمجھنے لگے۔
نمازوں کی پابندی بھی کرنے لگے۔ اب میری امی کو ہارٹ کا کچھ مسئلہ ہوا اور ان کا آپریشن ہونا تھا، تو میں اپنی بیوی کے ساتھ آخر کار اس وجہ سے پاکستان چلا گیا۔ میں لاہور گیا اور میری ان اللہ والوں سے بات ہوئی۔ بہت اچھے آدمی تھے اور انہوں نے مجھے کالے جادو، بندش وغیرہ کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھایا اور اس کا علاج بھی بتایا۔ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا اور مجھے کالا جادو، بندش کے بارے میں اور پتہ چلا کیسے اسے کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری 2 سورتیں جادو کے لیے ہی نازل کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جس نے جادو کیا یا کروایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور جس پہ جادو ہوتا ہے اس پہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہرگز ایسے عمل میں نہیں پڑنا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو سکتا ہے اسے کر کے آپ صحیح بھی ہو جاؤ، مگر آپ اپنی آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ جادو اور بندش کا علاج صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور انسان کو صبر والا ہونا چاہیے۔ ہم میاں بیوی نے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل شروع کیا اور انہوں نے اپنا عمل شروع کیا۔ عمل کرنے کے ساتھ ہی ہماری آزمائش شروع ہو گئی۔ 7ویں روز مجھے اور میری بیوی کو خون کی الٹی ہوئی، اور ایسی ہوئی جیسے کسی نے ہمیں اندر سے چھیل دیا ہو، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور عمل جاری رکھا۔ 14ویں دن پھر ہمیں خون کی الٹیاں ہوئیں، مگر اس بار جلن نہیں ہوئی، اور 21ویں روز میں پھر ایک خواب دیکھتا ہوں۔ وہی کم روشنی والا کمرہ ہے اور میں اس کمرے میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرے سامنے وہ عورت کھڑی ہے جو میرے خواب میں آتی تھی، جسے باندھا جاتا تھا، پر اس بار وہ کھڑی ہے، بندھی نہیں ہے، مگر زنجیروں سے کوئی اور بندھا ہے جس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ میں قریب جاتا ہوں، کی آواز اور بڑھتی ہے اور اونچی ہوتی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں وہی گنجا شخص کسی کے سینے پہ پیر رکھ کر کھڑا ہے اور سر نیچے کر کے اسے دیکھ رہا ہے۔ میں اور قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ عورت بھی سر نیچے کر کے اس کو دیکھ رہی ہے جس کے سینے پہ اس گنجے شخص نے پیر رکھا ہے۔ میں اور قریب جاتا ہوں تو مجھے وہ نظر آتا ہے جسے نیچے گرایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہوتا ہے جس کے یہاں میں اور میری بیوی آسٹریلیا میں رہے تھے، وہی انڈونیشین، اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں اللہ والے بزرگ کو اپنا خواب بتاتا ہوں تو وہ مسکراتے ہیں اور مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی سے کبھی بھی دین کو مت جانے دینا، اور جو ذکر اذکار بتائے گئے ہیں ان سے اپنی حفاظت کے لیے شیلڈ بنا لینا۔ آج ہماری زندگی بالکل مختلف ہے اس سے جو پہلے تھی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ نہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا اور نہ ہی ہم اپنے دین کو سمجھتے۔ اللہ نے شفا بھی دے دی، پر یہ خیال بھی آتا ہے کہ لوگ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں۔ ایک معمولی سی بحث پر کسی کی جان لے لیتے ہیں، اور اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکل جائیں گے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے اور ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ بہت علاج کروائے اور کروا بھی رہے ہیں، پر امید ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں اس کالے جادو سے نکالا ہے وہ ہمیں آگے بھی خوشیاں دے گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دو، اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دو تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ یا میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ بھیج دو، میں اسے اپنے چینل پہ شیئر کر دوں گا۔ اب ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری میں، پھر ملتے ہیں۔